صلی اللہ علی طٰہٰ خیر الخلق وأحلاها صلی اللہ علی طٰہٰ خیر الخلق وأحلاها۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خاندان کے اعتبار سے اور حسب و نسب کے اعتبار سے، کثرت مال کے اعتبار سے درجہ عوام تھے۔ آپ کے والد ماجد امام المتکلمین علامہ نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور کے ہندوستان کے اجل علماء میں شمار ہوتے تھے۔ آپ کے دادا علامہ رضا علی خان رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے ہندوستان میں سب سے پہلا دارالافتاء قائم فرمایا اور تحریک آزادی میں بھی روہیل کھنڈ کی طرف سے انگریزوں سے وہ ٹکر لیتے رہے اور باضابطہ جہاد میں وہ شامل رہے۔ آپ کے آباء و اجداد میں سعادت یار خان ایک گزرے ہیں جو مغلیہ سلطنت میں وزیر خزانہ ہوا کرتے تھے، اور اوپر جائیں سعد اللہ خان، وہ مغلیہ دور حکومت میں ہی ششہزاری کے منصب پر فائز تھے۔ اس طریقے پر سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان بڑا ہی وجاہت والا خاندان ہے، بڑی ہی شرافت والا خاندان ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان جس دور میں پیدا ہوئے وہ دور علم کی ناقدری کا دور نہیں تھا، بلکہ وہ دور کتابوں کی اشاعت کا دور تھا، علماء کرام کے درس و تدریس کے سلسلے کا دور تھا۔ اور اسی دور میں جب انگریزی بساط بڑھتی چلی گئی اور سیاسی حکمرانوں نے اپنے آپ کو سمیٹ لیا اور ایک غیر ملکی طاقت نے شکنجہ کس لیا، ایسے وقت میں ان کا سب سے پہلا نشانہ یہی تھا کہ اسلام کی تعلیمات کو مٹایا جائے، مسلمانوں کو کمزور کیا جائے، ان کے عقائد کو متزلزل کیا جائے۔ اسی لیے انہوں نے سب سے پہلے حربہ یہ استعمال کیا کہ ہندوستان کی سرزمین پر جہاں اولیاء اللہ کے ماننے والے لوگ ہیں، صحابہ کرام کے ماننے والے لوگ ہیں، میلاد و قیام کے ماننے والے لوگ ہیں، ایسی سرزمین پر ایک ناسور پیدا کیا جائے جو مسلمانوں کے عقیدے میں کھوکھلاپن پیدا کرے۔ ایک طرف تو اپنی فوج کے ساتھ وہ مسلمان حکمرانوں سے ٹکراتے تھے، ان کی عسکری قوت کو کم کرتے تھے، ہندوستان سے ان کے دبدبے کے خاتمے کے در پہ تھے، اور دوسری طرف وہ مسلمانوں کے عقائد پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے ایسے افراد تیار کر رہے تھے جو مسلمانوں کا بھیس بدل کر، جو مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کے درمیان جا کر ان کے عقائد ان پر متزلزل کرتے تھے۔ اسی دور میں ایک شخص جو شاہ ولی اللہ خاندان سے تھا، اسماعیل دہلوی پیدا ہوا، اور جب اس کو یہ چسکا چڑھا، اپنے علم کا غلغلہ چڑھا، اس نے کتاب التوحید کا ایک ترجمہ کہہ لیجئے یا ترجمانی کہہ لیجئے تقویۃ الایمان کے نام سے تحریر کی، اور اس کے بعد ہندوستان بھر میں شورشیں پیدا ہو گئیں۔ کوئی پڑھ رہا ہے اور عبارتیں ایسی گنجلک ہیں کہ عبارت سے باضابطہ یہ احساس ہوتا ہے اس میں صاف صریح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی جا رہی ہے، اولیاء اللہ کو ذلیل لکھا جا رہا ہے، اور ایسی نادر و نایاب باتیں جو اس امت نے نہ سنی تھی وہ اس میں داخل کی جا رہی ہیں۔ اسی زمانے میں اہل سنت والجماعت کے بڑے بڑے علماء علامہ فضل خیر آبادی نے تحقیق الفتویٰ فی ابطال التقویٰ تحریر فرمائی، اور مولانا عبدالسمیع بیدل سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا قلمی جہاد فرمایا، مولانا ارشاد احمد مجددی رامپوری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے خلاف بڑے ہی زبردست طریقے سے جہاد فرمایا۔ یہ دور چلتا رہا۔ 1856 کے زمانے میں جب سیدی سرکار اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے آنکھیں کھولی، بریلی کی سرزمین پر ایک علمی گھرانے میں آپ پیدا ہوئے، آپ نے نشو و نما اپنے والد کی تربیت میں پائی، اور جب آپ 7 سال کی مختصر مدت میں تھے، اس 7 یا 8 سال کی عمر میں ہدایت النحو کی آپ نے شرح تحریر فرمائی۔ تقریباً 13 اور 14 سال کی عمر ہوئی اور آپ تمام علوم عقلیہ و نقلیہ سے فارغ ہو گئے۔ رضاعت کا مسئلہ لکھا اور اپنے والد ماجد پر پیش کیا، والد ماجد خوش ہوئے اور آپ کو دارالافتاء کا کام سونپ دیا۔ اعلیٰ حضرت کی فقہی بصیرت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ آپ کی بارگاہ میں مہدی میاں ماہرہ کی سرکار سے سوال آیا، اور سوال تھا کہ مولوی رشید احمد گنگوہی کا ایک مرید ہے، وہ کہتا ہے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، حدیث سے ثابت ہے کہ کھڑے ہو کے پیشاب کر سکتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا قلم چلا، آپ نے فرمایا اس میں 4 خرابیاں ہیں۔ ایک خرابی تو یہ ہے کہ اس سے پیشاب کے چھینٹے جب جسم پر لگیں گے تو وہ ناپاکی ہوگی۔ ایک
پاک چیز کو ناپاک کرنا بلا وجہ شرعی یہ بھی ناجائز ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ پیشاب کے چھینٹے عذاب قبر کا باعث ہوتے ہیں۔ حدیث میں آیا ہے تنزہوا عن البول فإن عامة القبر فإن عامة عذاب القبر منه، پیشاب کے قطروں سے بچو کیونکہ عام عذاب قبر پیشاب کے قطروں سے ہوتا ہے۔ تیسری خرابی یہ ہے کہ اس میں بے ستری ہوتی ہے، نبی پاک نے منع فرمایا ہے، ناظر بھی گنہگار ہے، منظور بھی گنہگار ہے۔ اور چوتھی وجہ یہ ہے اس میں یہود و نصارہ کی اتباع ہے، یہود کی سنت مذمومہ ہے۔ اعلیٰ حضرت نے 4 وجہ بیان فرما کر یہ مسئلہ واضح فرما دیا۔ کوئی اور مفتی ہو، کوئی اور عالم ہو، ہم لوگ لکھ دیتے ہیں کہ ناجائز ہے، لکھ دیتے ہیں کہ خلاف اولا ہے، لکھ دیتے ہیں کہ درست نہیں ہے، سنت کے خلاف ہے، مگر اعلیٰ حضرت نے کئی وجہوں سے اس کا جواب تحریر فرمایا۔ یقین نہیں آپ نے فقہ حنفی کی مشہور اور معرکۃ الآراء کتاب کہ جس کے بارے میں کہا گیا ایسی باوزن اور مستند کتاب جو 1400 سالوں میں ایسی کتاب دیکھنے کو نہ آئی، علامہ شامی نے کوئی دقیقہ نہ چھوڑا جو آپ نے نقل نہ فرمایا ہو۔ اتنی شاندار کتاب جو رد المختار علامہ شامی نے در مختار کے حاشیے کے طور پر تحریر فرمائی، اس پر امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے جد الممتار نامی زبردست حاشیہ تحریر فرمایا۔ اور اہل علم پر جب وہ حاشیہ پیش ہوا، انہی تالیفات کو دیکھ کر کے عرب کے علماء نے دیکھا اور اس کو پڑھا اور فرمایا کہ ان تالیفات کو اگر امام اعظم دیکھ لیتے تو انہیں اپنی بارگاہ کا قریب کر لیتے، اپنا شاگرد بنا لیتے۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی کوئی ایسے عالم نہ تھے کہ صرف عالم تھے، بلکہ اس زمانے کے بڑے بڑے علماء، مولانا مظہر اللہ جو اپنے وقت کے درویش کامل تھے، ان کے بارگاہ سے سوال آیا کرتا تھا۔ شیخ وسیع احمد محدث سورتی رحمۃ اللہ علیہ عمر میں اعلیٰ حضرت سے بڑے تھے، علم حدیث میں ہندوستان میں امام تھے، وہ بھی اعلیٰ حضرت سے جب ملتے ایسا معلوم ہوتا کہ ایک شاگرد اپنے شیخ سے ملاقات کر رہا ہے۔ اس دور میں بڑے بڑے ائمہ اور مشائخ آپ کی بارگاہ میں رجوع کرتے تھے۔ مارے رحمۃ اللہ سے مجدد برکاتیت شاہ اسماعیل حسن شاہ چمیار رحمۃ اللہ علیہ سوال بھیجا کرتے تھے، تاج العلماء محمد میاں مارے ربی سوال بھیجا کرتے تھے۔ غرض کہ ہندوستان بھر کے بڑے بڑے علماء مشائخ اپنے پیچیدہ سوالات اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پیش کرتے، اور اعلیٰ حضرت کا فقہی مقام تو اتنا بلند تھا کہ جو مقام تشنا رہ جاتا تھا۔ جب جد الممتار تحریر فرمائی، علامہ شامی نے جہاں دلیل ترک کر دی ہے، اعلیٰ حضرت نے اس مقام کو بھی دلیل سے پر کر دیا۔ اور یقین نہیں جب نئے مسائل پیش ہوتے تو اعلیٰ حضرت اپنی تحقیقات کی روشنی میں ان مسائل کا جواب تحریر فرماتے۔ فتویٰ کوئی صفحے کا نہ ہوتا بلکہ مستقل تصنیف آپ تحریر فرما دیتے تھے۔ طفل الفقیہ الفاقد اسی کی زندہ مثال ہے۔ اور حج مبارک کے موقع سے وہ مشہور واقعہ ہے، وہ آپ جانتے ہیں۔ علم غیب مصطفیٰ پر سوال ہوا، وہاں بڑے بڑے علماء موجود ہیں، مولانا شیخ صالح کمال موجود ہیں، علامہ زینی دہلان موجود ہیں، مفتی مکہ مکرمہ مفتی سید اسماعیل مکی موجود ہیں، اتنے بڑے بڑے ائمہ موجود ہیں۔ اور شریف مکہ کی بارگاہ میں سوال آیا، یہی دیوبندیوں نے سوال اٹھایا، علم غیب مصطفیٰ پر اعتراض ہوا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے مختصراً 8 گھنٹے میں دلائل و براہین سے علم غیب مصطفیٰ پر ایک کتاب سجا دی، الدولۃ المکیہ اس کا نام ہوا۔ اعلیٰ حضرت کی تصنیفات کا دائرہ بہت وسیع ہے، ہر میدان میں اعلیٰ حضرت ایک طرف رد و ابطال بھی فرما رہے ہیں، دوسری طرف قرآن کے تراجم بھی فرما رہے ہیں، حاشیے بھی تحریر فرما رہے ہیں۔ اور علم کا حال یہ تھا، کہنے والے کہہ دیتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کو علم عطائی حاصل تھا۔ اعلیٰ حضرت کی محنت یہ ہے، اعلیٰ حضرت بیان فرماتے ہیں کہ جب میں شرح عقائد پڑھ رہا تھا اس وقت 60 سے 70 شروحات اور علم کا یہ حال ہے۔ جب حدیث کی کتابیں پڑھتے، بخاری بھی سامنے ہے، مسلم بھی سامنے ہے، ابو داؤد بھی سامنے ہے، خود فرماتے ہیں مسند امام احمد بھی پڑھی ہے، مسند امام اعظم بھی پڑھی ہے، کتابیں بھی پڑھی ہیں، سنن دارمی بھی پڑھی ہے۔ یہ علم کا حال تھا۔ تبھی جب آپ فتاوی رضویہ اٹھائیں، ایک ایک سطر مر اعلیٰ حضرت جب کتابوں کے نام لکھتے ہیں، کہتے ہیں درر میں لکھا ہے، غرر میں یہ لکھا ہے، تنویر الابصار میں لکھا ہے، در مختار میں لکھا ہے، بحر الرائق میں لکھا ہے، نیر الفائق میں لکھا ہے، کنز الدقائق میں لکھا ہے۔ اس طریقے سے اعلیٰ حضرت نے کر کے حوالے نوٹ کر کے، وہ زمانہ گوگل کا نہ تھا، مکتبہ شاملہ کا نہ تھا، وہ زمانہ یہ PDF فائلز کا نہ تھا کہ گوگل پر ایک حرف سرچ کیا جائے اور سارا ذخیرہ سامنے آ جائے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا یہ کمال استحضار ہے کہ آپ بریلی کی سرزمین پر بیٹھ کر ان ضخیم کتابوں کا مطالعہ بھی فرماتے ہیں، اور جب فتویٰ تحریر فرماتے ہیں تو بر وقت اس کا علم استحضار ہے کہ جزئیات سے ان فتووں کو سجا دیا کرتے ہیں۔ علم حدیث پر بات آتی ہے تو حدیث سے
جلال فرماتے ہیں، اور جب فقہی جزئیات سے بات آتی ہے تو عالمگیری ہو، تاتار خانیہ ہو، قاضی خان کے فتاوے ہو، فتاوی بزازیہ ہو، آپ ان فتاووں کی کتاب سے دلائل نقل فرماتے ہیں۔ اور جہاں تحقیق کا مقام ہے اعلیٰ حضرت تحقیق کے دریا بہا دیتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صرف یہ فقہی خدمات میں ان کا مقام نہیں ہے، بلکہ اصلاحی تحریکیں اٹھی اسی زمانے میں جب انگریزوں نے سوچا مسلمانوں کے اندر تخریب کاری کی جائے، ان کے اندر برے رسوم کو داخل کیا جائے، نئے نئے مولویوں کو پیدا کیا جائے، دوسری طرف یہ کام کیا جائے کہ مسلمانوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے آریہ سماج سے پنڈتوں کو کھڑا کر دیا جائے۔ اس زمانے میں اعلیٰ حضرت نے اپنے مایہ ناز شاگردوں کے ذریعے ٹیمیں تیار کی۔ ایک وفد ہے جو جا رہا ہے مناظرہ کرنے کے لیے، کسی بدعقیدے نے للکار دیا علم غیب مصطفیٰ پر مناظرہ ہوگا، حاضر و ناظر پر مناظرہ ہوگا، بھیج دیا صدر الشریعہ کو، بھیج دیا شیر بے اہل سنت کو۔ کہیں سے وفد آیا کہ یہ سامراجیت پھیلی جا رہی ہے، کانگریسی مسلمانوں کی سیاست میں گھال میل کر رہے ہیں، بھیج دیا صدر الافاضل کو، حجت الاسلام کو اور مولانا سید سلیمان اشرف بہاری کو۔ جب زمانے میں بات آئی اعلیٰ حضرت کے علم زیجات کی، علم جفر وغیرہ کی، اور اعلیٰ حضرت کا نائب کون ہوگا؟ اعلیٰ حضرت نے وہ علم ملک العلماء علامہ ظفر الدین بہاری میں ودیعت فرما دیا۔ غرض کی ہر مقام پر مجدد اعظم اسی طور پر نہیں کہا گیا، بلکہ ہر وقت میں ہر محاذ پر اعلیٰ حضرت اپنے شاگردوں کے ذریعے، اپنی تحریروں کے ذریعے، اپنے رفقائے کار کے ذریعے جماعت اہل سنت کا کام کر رہے تھے۔ جس زمانے میں مسلمانوں کے خلاف تحریک ختم نبوت کا مسئلہ اٹھا اور قادیانی مرزا نے مسلمانوں کے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف وہ بکواسیں کری اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گستاخی کی، اعلیٰ حضرت نے اپنا آخری رسالہ قہر الدیانی تحریر فرما کر یہ ثابت فرما دیا کہ امام محمد رضا بستر پر ہیں، لیکن ان کا علم استحضار اتنا ہے اور نبی سے ان کا عشق اتنا وافر ہے کہ اس ضعف کے حالت میں بھی کتاب تحریر فرما رہے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت کی شان کیا تھی؟ جب پتہ چلتا کہ فلاں جگہ کوئی شخص آیا ہے جو دین کے بارے میں بکواس و حفاظت کر رہا ہے تو صرف اس کا رد نہ کرتے، صرف قلمی رد نہ فرماتے، بلکہ زبان و بیان سے بھی، بلکہ آپ اپنے شاگردوں کے ذریعے سے بھی اس کا رد و ابطال فرما دیا کرتے تھے۔ آپ کی تصنیفات کا مطالعہ کریں، آپ کو اندازہ ہوگا ایک ایک مولوی کے بارے میں، ان کی ایک ایک کفریات کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے مستقل تصانیف تحریر فرمائی اور ہمارے سامنے ایک کھلا میدان چھوڑا ہے کہ رہتی دنیا تک آپ کو اپنے معمولات میں اہل سنت والجماعت کے عقائد کے حوالے سے جب بھی کسی دلیل کی ضرورت پڑے، جب بھی کسی حوالے کی ضرورت پڑے، اعلیٰ حضرت کی فتاوی رضویہ اٹھائیں۔ ان کے فتاوی رضویہ میں اہل سنت والجماعت کے وہ مستدل احکام موجود ہیں کہ جن کو نقل کر کے ہم غیروں کا منہ بند کر دیتے ہیں۔ امام احمد رضا کی تعلیمات یہ نہ تھی کہ کسی اہل سنت والجماعت کے فرد کو غیر سنی کہہ دیتے، کسی سنی کو غیر سنی بتا دیتے، کسی پختہ آدمی کو صلح کلی کہہ دیا کرتے، ایسا نہیں تھا۔ اعلیٰ حضرت کے خطوط پڑھیں، تحریک ندوہ اٹھی اور تحریک ندوہ میں سارے مسلمان علماء جمع تھے۔ جب اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ وہاں پہنچے تو دیکھا ندوۃ العلماء کے اجلاس کانپور میں بڑے بڑے مولوی تقریر کر رہے ہیں، شیعہ بھی تقریر کر رہا ہے، وہابی بھی تقریر کر رہا ہے، ندوی بھی تقریر کر رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے ناظم ندوہ کو طلب کیا، علی حسین منگیری کو بلایا، کہا کہ یہ کام کیسے ہو گیا، اس کا رد یہی ہونا چاہیے۔ ناظم ندوہ نے معذرت کر لی، اعلیٰ حضرت وہاں سے چلے گئے، پھر آئندہ سال وہی غلطی دہرائی گئی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے ناظم ندوہ کو تقریباً 4 خطوط ارسال فرمائے، اس میں اصلاح کا طریقہ آپ نے کیا انداز اختیار فرمایا، کہا آل رسول آپ ہیں، صاحب لولا کی اولاد آپ ہیں، آپ تو فاطمہ زہرا کے پھول ہیں، نہ جانے تمام القابات کے ذریعے اعلیٰ حضرت نے ان کی اصلاح فرمائی۔ جب اصلاح قبول نہ کی تو اعلیٰ حضرت نے حکم شرع جاری فرمایا۔ آج اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں کے سامنے یہ پرآشوب دور ہے، یہ دور فتنے سے خالی نہیں ہے۔ جس زمانے میں اہل سنت والجماعت کے خلاف باطل عقیدے کھڑے ہوئے تھے، بلا شبہ اس زمانے میں بھی وہی باطل عقیدے پر تول رہے ہیں۔ قیادت کی ضرورت ہے، یہ دور ہے کہ اعلیٰ حضرت کا کوئی سچا جانشین کھڑا ہو اور اہل سنت والجماعت کی قیادت فرمائے۔ وہ دن کہاں چلے گئے جب جان واپی کا مسئلہ اٹھا اور مجاہد ملت اڑیسہ سے بنارس آ گئے؟ وہ دن کہاں چلے گئے جب مراد آباد کے دنگے ہوئے اور جامعہ نعیمیہ میں بلکتے ہوئے بچوں اور اساتذہ کے پرسے کے لیے مجاہد ملت تشریف لے گئے؟ وہ دن کہاں چلا گیا جب گورنمنٹ پر رہتے ہوئے مظفر ایم پی صاحب نے گورنمنٹ کو للکارا کہ بابری مسجد پر سمجھوتا نہیں کیا جائے گا؟ وہ دن کہاں چلے گئے جب ہماری صفوں میں جب بھی یہ قومیں مسجدوں کو ڈھانے کی کوشش کرتی تھی، مسلمانوں کے علاقوں میں دنگا کرنے کی کوشش کرتی تھی، وہ قائد اہل سنت رئیس القلم علامہ شہد القادری کا ایثار کہاں چلا گیا؟ آج گروپوں میں بٹنے والے مسلمان، آج جماعتوں میں بٹنے والے مسلمان، اپنے اپنے چینل کو پکڑ کر چلنے والے مسلمان، وہ جماعت کی شیرازہ بندی کا وہ
وہ جنون کہاں چلا گیا، وہ ہدایت کے راستے کہاں گم ہو گئے؟ ہم نے اپنی نمازیں پڑھ لی، ہم نے اپنا مسلک اپنا لیا، ہم سلسلے میں داخل ہو گئے، ہم نے صرف جلسوں کو ٹوپی اور امامے کی دکانوں سے لبریز کر دیا ہے، تصنیفات کا دائرہ پیچھے چھوٹ گیا، تالیفات کے جنون سب رفع ہو گئے اور علم کا ذوق ختم ہو گیا۔ آج ایک بھائی دوسرے بھائی کو غیر سنی کہہ رہا ہے، جاہل فتویٰ پوچھتا ہے ایک ان پڑھ آدمی کے خلاف، اس نے فلاں قول کیا، یہ سنی ہے کہ نہیں ہے؟ معاذ اللہ، اعلیٰ حضرت کی تعلیمات تو یہ ہے کہ جس زمانے میں اہل سنت میں انتشار پیدا کیا جا رہا تھا، آریہ سماج کے لوگ ان پڑھ لوگوں کو واپس مشرک بنا رہے تھے، شہزادہ اعلیٰ حضرت تاجدار اہل سنت سرکار مفتی اعظم ہند نے اعلیٰ حضرت کی نمائندگی فرما کر تحریک شدی کا قلعہ کما کر دیا تھا۔ جس زمانے میں یہ مسلم لیگیے کھڑے ہوئے تھے اور کانگریسی مسلمانوں کے مستقبل کا استحصال کرتے نظر آ رہے تھے، اس دور میں بنارس کی سرزمین کو اپنے وقت کے مفسر اعظم صدر الافاضل نے اپنی آماجگاہ بنایا تھا، آل انڈیا سنی کانفرنس کی بنیاد ڈالی تھی۔ یہ ہمارے اکابر علماء تھے، جب پوری دنیا میں اعلیٰ حضرت کے مسلک کی ترویج و ارشاد کی بات آئی تھی، مبلغ اسلام سفیر اعظم اسلام علامہ عبدالعلیم میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے اپنے عظیم الشان کارناموں سے مسلک اعلیٰ حضرت کی ترویج و ارشاد کی تھی، آج نہ جانے کچھ جاہل قسم کے مولوی اعلیٰ حضرت کا نام میرے اعلیٰ حضرت اس گندی زبان سے اعلیٰ حضرت کا نام لیتے شرم نہیں آئی؟ نہ تمہیں اعلیٰ حضرت کے مسلک کا علم ہے؟ ایسا ظاہر کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے میں غوث اعظم کا گدا ہوں اور ایسا احساس کرواتا ہے اس کا خاص کنیکشن غوث اعظم سے ہے، کوئی کہتا ہے میں خواجہ کا گدا ہوں اور یہ ظاہر کرتا ہے یہ خواجہ کا بالکل خاص گدا ہے۔ اتنی خاصیت تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے ظاہر نہ کی، اتنی خاصیت تو اولاد غوث اعظم نے ظاہر نہ کی۔ کچھ کہتے ہیں میرے اعلیٰ حضرت، ہم کہتے ہیں میرے نہیں، پوری اہل سنت کے اعلیٰ حضرت وہ امام احمد رضا، جن کے بارے میں مبلغ اسلام نے فرمایا تمہاری شان میں جو کچھ کہوں اس سے سوا تم ہو، قسیم جامع عرفاں اے شاہ احمد رضا تم ہو، یہاں کر ملی نہر شریعت اور طریقت کی حسینہ مجمع البحرین، ایسے رہنما تم ہو، تم ہی پھیلا رہے ہو علم حق اکناف عالم میں، امام اہل سنت نائب غوث الورا تم ہو۔ وقت ہے کہ اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کو عام کیا جائے، اہل سنت والجماعت ایک مضبوط پلیٹ فارم پہ آ کر کے ان باطل جماعت کا رد بلیغ فرمائے۔ جب ہم ایک ہو جائیں گے تو دنیا دیکھے گی وہی رام لیلا کا میدان ہے جہاں علامہ ارشد نے ایک عظیم الشان کانفرنس کر کے حکومت وقت کو بتا دیا تھا کہ سنیوں کی تعداد کتنی ہے۔ وہ دور آئے گا اور پلٹ کر آئے گا، یہ دن ختم ہوں گے اور انشاءاللہ ختم ہو گئے، شخصیت سازی کا بت ٹوٹے گا اور زمانہ دیکھے گا کس طرح ایک شخص نے دکن کی سرزمین پر بیٹھ کر 4 صوبوں میں تنے تنہا مسلک اعلیٰ حضرت کا پرچم بلند کر دیا اور دنیا کی تمام طاقتیں گورنمنٹ کی حمایت کے باوجود اہل سنت والجماعت کے سیلاب کو، مرکز اہل سنت کو روک نہیں سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کو لے کر چلو، دنیا تمہیں جھکا نہیں سکے گی، مگر شرط ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت کا ہونا چاہیے، وہ مسلک ہونا چاہیے جو مسلک اعلیٰ حضرت سے ہم مفتی اعظم صدر الشریعہ حافظ ملت اور پھر ہمارے زمانے میں ہمارے ائمہ سے چلتا چلا آیا ہے۔ وہ مسلک نہیں ہے جو اعلیٰ حضرت کا نام بیچ کر ان کا گنبد لوگوں پر لگا کر کے اپنے آپ کو یہ ظاہر کر کے کہ وہ اعلیٰ حضرت کا اسیر ہے اور پھر وہ ایک پیٹنٹ بن جاتا ہے کہ پھر وہ اعلیٰ حضرت کے نام پر کسی کو اسٹیج پر گالی دے رہا ہے، کسی کو بھونڈے الفاظ سے تعبیر کر رہا ہے اور ہمارا اہل سنت والجماعت کا جوان اس پر چیخ پکار کر رہا ہے۔ یہ کتنی معیوب بات ہے۔ اہل سنت کا اسٹیج گالی دینے کا اسٹیج نہیں ہے۔ یقیناً بدعقیدوں کو گالی دی جاتی ہے، بدعقیدوں کو کمینہ کہا جاتا ہے، لیکن اتنا نہیں کہا جاتا کہ اسٹیج کی حرمت پامال ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت نے کہاں لکھا ہے اور حضور سیدنا صدیق اکبر نے جو بات کہی وہ تعبیراً کہی ہے، اس کو لوگ سمجھ نہیں سکتے۔ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ آپ اسٹیج پہ بیٹھ کر کے کھلے لفظوں میں کسی کو ولد الزنا کہو، کسی کو اور دوسرے الفاظ میں تعبیر کرو۔ آپ پڑھیں علامہ ارشد القادری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اعلیٰ حضرت کے بعد دیوبندی جماعت اگر کسی سے زیادہ چڑھتی ہے تو علامہ ارشد القادری سے چڑھتی ہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت کے وفات فرمانے کے بعد دیوبندیوں کا فتنہ بالکل کچلا جا چکا تھا، اور جب دیکھا کہ مسلمان پریشان ہے، دیوبندیوں کو ان کانگریسیوں کی حمایت ملی اور دیوبند میں وزیر اعظم گئی، اس نے تقریر کی، ان کو سپورٹ ملا، اس کے بعد سے پھر یہ کھڑے ہوئے اور دوبارہ ان کی پول کھولنے والے رئیس القلم علامہ ارشد القادری ہیں۔ اس لیے جب جمشید پور میں ان کا انتقال ہوا تو دیوبندیوں میں بریانی بٹی کہ آج رئیس القلم کا انتقال ہو گیا۔ علامہ ارشد
مرکز نے کیا لکھا ہے، مولوی اشرف علی تھانوی، مولانا اسماعیل دہلوی، مولوی قاسم نانوتوی، یہ لکھنے کا انداز ہے مومن لعان و طعان نہیں ہوتا، نہ مومن لعان تان کرتا ہے، نہ مومن گالی گلوچ کرتا ہے، بلکہ مومن وہ ہے جو ایسی تحریر لکھے، ایسی تقریر کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، فخر کی شان چڑھا کر تجھے تلوار کرے۔ اٹھئے اور مسلک اہل سنت والجماعت کو سمجھئے، جس کو اس دور میں مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، ان کے علمبرداروں سے وابستہ ہو جائیے۔ مرکز اہل سنت بریلی شریف ہے اور وہ مرکز انشاءاللہ سلامت رہے گا۔ اے بریلی میرا باغ جنت ہے تو، یعنی جلوہ گاہ اعلیٰ حضرت ہے تو، بالیقین مرکز اہل سنت ہے تو، یہ تیری مرکزیت سلامت رہے۔ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہونا میں